ویلکم بیک فرام دا بریک. امیر العظیم صاحب، آپ کی پارٹی کا کہنا ہے، آپ کی جماعت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی وجہ سے ہیں. کیا آپ کے پاس کوئی لایا عمل ہے ان کا تدارک کرنے کے لیے؟ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل وجہ امریکہ ہے، اور جب تک ہم اپنی آزاد خود مختار پالیسی نہیں بنائیں گے معیشت میں، سیاست میں، اس وقت تک ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکیں گے. جتنا ہمارا بجٹ خسارہ اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت ہم دہشت گردی کی جنگ میں اپنے وسائل کو جو ہے وہ جھونک رہے ہیں. لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، اور ہم امریکہ کی خدمت میں جتے ہوئے ہیں. پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ. پرابلم یہ کہ لوگ آپ کو قربانی کی کھالیں تو دے دیتے ہیں، ووٹ اپنا مین سٹریم پارٹیز کو ہی دیتے ہیں. اچھا نہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. یہ مین سٹریم پارٹیز کو نہیں دیتے، الیکٹیبلز کو دیتے ہیں. وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ کچھ پارٹیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. یہ وٹو ٹوانے لغاری جماعت اسلامی میں الیکٹیبلز نہیں ہیں. جی جماعت اسلامی میں ظاہر ہے ہم الیکٹیبلز پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی سٹرگل کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے آئیں گے، اپنے نظریات منشور کے ساتھ آگے آئیں گے، تاکہ جب ہمیں 2/3 میجورٹی ملے تو پھر کوئی ڈکٹیٹر اٹھا کے ہمیں باہر لے کر جائے تو ہمیں پیچھے مڑ کر یہ نہ دیکھنا پڑے کہ وہ کدھر چلے گئے جو ہمارے ساتھ تھے. اور پھر جو ہے وہ لوگ جدے کے علاوہ کہیں رکتے نہیں ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ آپ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. مثلا وزیر اعظم پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت جو قانون ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن آپ لوگ ریلیز پہ ریلیز نکال رہے ہیں. آپ لوگوں نے کاروباری زندگی کو جیم کر کے رکھ دیا. ریلی ہم نے نکالی ہیں، اور جتنی بھی نکالی ہیں اس سے کوئی کاروبار جام نہیں ہوا. جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، دیکھیے جب انہوں نے دو ٹوک طریقے سے بات کی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اس اپنی تحریک کو تشکر کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیا. حنیف عباسی صاحب، اگر اصل ایشوز کی طرف آئیں تو ایک ایشو جو سب سے بڑا ہے اس ملک میں وہ ہے یعنی اکنامک ایشو جو ہے. اور یہ فیکٹ ہے کہ اکنامک کرنچ ایسا آ رہا ہے کہ اگر اس کا فوری طور پہ حل نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ ملک بہت پیچیدہ امراض سے دوچار ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ RGST جو ہے یا ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنا وہ فنڈامنٹل ہے، وائٹل ہے. خود آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے بیشتر لوگ جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہونا چاہیے، انکم ٹیکس ہونا چاہیے. اس میں آپ نے اگر مدد کر لیتے پیپلز پارٹی کی تو بلیم تو پیپلز پارٹی کو ملتا، لیکن ملک تو ترقی کی طرف آ سکتا تھا. ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ مبشر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ پہلے تھوڑا سا اس کا تعین کر لیں کہ اگر RGST لگتا اور عام لوگوں کے اوپر لگتا تو اس RGST کی نسبت آپ نے بدولت آپ نے 60 ارب روپیہ میرا خیال ہے جو FBR کی جو کیلکولیشن تھی کہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ وصول کرتے. کس سے؟ وہ صابن کی ٹکیاں خریدنے والے سے، دودھ کا پیکٹ خریدنے والے سے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضروریات زندگی ہے جس کے اوپر آپ وہ سیلز ٹیکس لگانے جا رہے تھے، جو لوگوں سے، عام پبلک سے آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں اکٹھا کرنا تھا. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر خزانہ جو گزر چکے ہیں، جو جا چکی ہیں، چھوڑ چکی ہیں، جو موجودہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی 5 کارپوریشنز کے اوپر 350 ارب، میں زیادہ، لوگ 500 ارب کہتے ہیں، چلے میں 150 ارب کم کر کے بات کر دیتا ہوں کہ 350 ارب جو ہے وہ اس خسارے میں جا رہے ہیں، اس ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. روز آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ٹرینیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، ان کا ڈیزل نہیں آ رہا. ایک دن خبر آئی کہ PIA کے جہاز جو ہیں وہ کل اگر تیل نہ ملا، PSO نے دینے سے انکار کر دیا تو وہ بند ہو جائیں گے. تو یہ اس صورتحال میں ہم تو ان کو ایک راستہ بھی دے رہے ہیں کہ بجائے آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کے آپ ڈائریکٹ ٹیکسز میں آئیں، آپ سٹاک ایکسچینج کی طرف جائیں، آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف جائیں. لوگ ارب پتی کھرب پتی ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کتنا بڑا مشکل کام ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کس کے پاس گاڑی ہے، کس کے پاس گھر ہے، اور وہ گاڑی اور گھر کہاں سے آیا ہے اور اس پہ وہ ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. ہم نے تو ان کو متبادل تجاویز دی ہیں. تو بات یہ ہے مبشر صاحب، دیکھیں یہاں پہ صرف یہ کہہ کے اٹھ جانا ایک دوسرے کے ساتھ، میں تو اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ میں پیپلز پارٹی کو مرد الزام ٹھہرا کے اٹھ جاؤں. ہم نے تجاویز بھی ان کو دی. ہم نے آج ان کو کہتے ہیں کہ ابھی 2 سال ہیں، آپ انرجی کرائسس کے اوپر بھی بات کریں. آپ اس ملک کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے، خواہ وہ گیس کی ہے، ابھی پروگرام سے پہلے آپ ہی سے بات ہو رہی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 15 لاکھ مزدور جو ہے فیصلہ آباد کا وہ کہاں جائے گا جب اس کو گیس، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پرائرٹیز کیا ہے.
یعنی ہم نے گیس کس کو پرائرٹیز میں دینی ہے نہیں دینی، کس کا چولہا ٹھنڈا جب جس کا ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو وہ باہر نکلے گا، تو پھر اس کو آپ کی پولیس یا بینک یا کوئی اور روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ ان چیزوں کی طرف آپ دھیان دیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کو جو وقت ملا ہے وہ ان چیزوں کو ختم کر کے ان مسائل کو حل کر کے عوام کی طرف آپ دوبارہ جائیں، آپ ووٹ لے کے پھر آ جائیں۔ ہمیں تو اس پہ کوئی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ جی میں صرف ایک چھوٹی سی اس کی مبشر صاحب مثال اس طرح کہ اگر ہم 4 دوست ایک گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہے وہی جو ذمہ دار ہوتا ہے اس گاڑی کو رائٹ اور لیفٹ کرنے والا۔ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بچہ کھڑا ہے، یہ گاڑی کے آگے آ سکتا ہے، ذرا سلو کر لو۔ ایک سکس سینس ہوتی ہے بندے کی اس کے مطابق، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سٹیئرنگ پکڑ کے سٹیئرنگ کو رائٹ لیفٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے یہ ان کا کام ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے۔ ایک عام تاثر یہ ہے قاہرہ صاحب، میں ایک آپ کو سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ عوام کی طرف سے کہ تاثر جیسے آپ نے دیا کہ یہ بھرپور انہوں نے آپ کی مخالفت کی یا اپوزیشن کی، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا کیونکہ عوام نہیں ایگری کر رہی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب پہلے سال میں آپ لوگوں نے 70 بلین مختص کر دیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، پنجاب حکومت نے کر دیے 40 بلین جو ہے سستی روٹی کے لیے کر دیے اور چیزوں کے لیے کر دیے۔ اس کی تصحیح کر لیں مبشر صاحب جی پلیز۔ اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ مناسب ترین طریقہ ہے میری ہوئی تو میں معافی مانگوں دیکھیں اس طرح مبشر صاحب دوبارہ پروگرام میں 50 ارب بھی غریب کے پیٹ میں جائے تو وہ بہتر تھا۔ آئی ایم ویری سوری، یہ بڑا نامناسب طریقہ ہے۔ ایک دوست کو اگر بات اپنی کر لی تو دوسرے کی بات سننے تک اس کو موقع تو ملنا چاہیے نا۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ بھی ہو گئے بڑی مہربانی ذرا سا باری کا ویٹ کریں۔ ایک منٹ اگر آپ یار عباسی صاحب ایک منٹ ذرا بات، یہ مذاق خیز طریقہ ہے یار۔ نہیں ایک منٹ میری عرض سن لیں۔ یہ مذاق خیز بات ہے۔ اگر چلے میں چھوٹا کر لیتا ہوں سوال کو، اس سے عباسی صاحب کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنے پسندیدہ یعنی چیزوں پہ نہ بجٹ خرچ کرتی اور مختص کرتی اور اسے سرکولر ڈیٹ پورا کر دیتی تو آج تقریباً کتنے بلین ڈالر کا نقصان بچ جاتا کہ آپ لوگوں کی تو لگتا ہے کہ پرائیورٹیز ہی صرف اپنی سیاست کرنا ہے۔ مبشر صاحب پہلی بات تو یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے سیاست کرنی ہے، اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اور سیاست ہم نے پازیٹیو ٹرم میں کرنی ہے ساری سیاسی جماعتوں نے۔ جہاں تک تعلق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے، اس کے لیے پہلے سال ہم نے 50 ارب کا بجٹ رکھا تھا، 50 ارب سپینڈ نہیں ہوا تھا، اور آج ہم پاکستان کے اندر ہم نے دوسری طرف جو اوپن بلینکٹ سبسڈیز تھیں، یعنی آٹے کے اوپر پورے ملک میں سبسڈی تھی، حنیف عباسی صاحب کے گھر میں بھی روٹی پکے تو سبسڈی والی، ان کے ملازم کے گھر میں بھی پکے تو سبسڈی والی، میرے ہاں بھی ایسا ہو، اور میرٹ ہوٹل میں جو روٹی پکے وہ بھی سبسڈی والی، یہ بلینکٹ سبسڈی ہم نے ختم کی تھی، ساتھ وہ بھی ضرور گنی ہے، اور ہم نے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینی شروع کی تھی۔ آج تک پاکستان کا کوئی ایک شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ کسی غیر مستحق قوم نے دے دیا۔ سبسڈی ساری دنیا کے ڈیولپنگ معاشروں میں ہوتی ہے، اور جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، جب ہماری حکومت آئی تھی اسحاق ڈار صاحب نے قوم کے سامنے پورا میزانیہ رکھا تھا اور 400 ارب سے زائد کا سرکولر ڈیٹ تھا جو ہم نے ختم کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اب حنیف عباسی صاحب نے ایک بڑی درست بات کہی کہ پاکستان کے اسٹیٹ کارپوریشنز میں کوئی 300 ارب، یہ 500 ارب والی تو تھوڑی سی ایگزیجریشن ہے، 300 ارب ایک فگر ہے جس کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں ڈپلیٹ ہو رہا ہے، ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے۔ صرف ایک ادارہ پیپکو ہے